سن کے جو دمشق کا ایک واقعہ شام کا، آج بھی وہ عالم زندہ ہے جس سے میری ملاقات ہے، حافظ شیخ مولانا سعید برہانی رحمت اللہ علیہ کا وہ پوتا پڑپوتا ہے، اور اس کا چہرہ بھی ایسے ہے جیسے کسی اللہ والے کا ہے، اور اس کے ساتھ برکات کرنے والے کو اس کا نور بھی حاصل ہوتا ہے۔ شام کا وہ بہت بڑا عالم ہے، شام دمشق کی ایک مسجد کے اندر توبہ مسجد کا متولی ہے، محتمم ہے، امام اور خطیب ہے۔ وہ اپنا واقعہ خود پیش کر رہی ہے کہ میرے پردادا دادا سے اوپر انہوں نے اس واقعہ کو پیش کیا ہے۔ کیا واقعہ ہے کہ دہدہ کا قبرستان آج بھی مشہور ہے دمشق کے اندر، شام کے اندر۔ شام وہ زمین ہے جس کو انبیاء کی سرزمین کہتے ہیں، یاد رکھو۔ شام فلسطین دمشق کی وہ زمین انبیاء کی سرزمین جس کے بارے میں حضور کا ارشاد کہ میں تمہیں کہوں گا یا مکہ میں جا کے رہو یا مدینہ میں جا کے رہو، اگر نہیں تو پھر جا کے فلسطین میں رہو، مسجد اقصی میں جا کے نماز پڑھو۔ یہ تین جگہ ہیں جو باعث برکت ہیں، ان کی روز قیامت سب سے پہلے شفاعت ہو۔ اس لیے اگر دولت ہے، مال ہے تو اللہ تعالیٰ سے خیر کے ساتھ اس کو خرچ کرو، مدینے میں جا کے قیام کرو، تاکہ بار بار کا قیام ہو سکتا ہے تمہاری موت کو وہاں نہ چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ دمشق کا وہ عالم وہ کہتا ہے کہ دہدہ ایک بہت بڑا قبرستان ہے، آج بھی دمشق کے اندر، اس دمشق کے اس قبرستان کے اندر ایک گول کون قبر کھٹ جو قبر کھودتا ہے، وہ یہ واقعہ پیش کرتا ہے میرے پردادے کو، اور وہ کہتا ہے یہ پہلے میرا کی کہانی نہیں ہے، یہ سچا واقعہ ہے، یہ کتابی واقعہ بھی ہے، اور یہ سینہ بسینہ سچا واقعہ ہے۔ وہ مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے، مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے درس حدیث دیتے ہوئے بتا رہا ہے، اور اسے کہا کہ میں نے یہ واقعہ اپنے پردادے سے سنا۔ میرے پردادا نے کہا دہدہ کا قبرستان آج مشہور ہے، جہاں علماء مدفون ہیں، جہاں انبیاء مدفون ہیں، جہاں اور صلحاء مدفون ہیں۔ وہ جگہ بھی ایسی ہے جو سارے علماء سے بھری ہوئی قبرستان ہے، لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں کی قبرستان کا واقعہ ہے وہ گور کون، وہ قبر کھٹ، جب وہ کہتا ہے کہ ایک عورت میرے پاس آئی، مختصر کر رہا ہے، ایک عورت میرے پاس آئی اور وہ اس نے کہا کہ قبر کھودو۔ میں نے قبر کھودی، یہاں تک کہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ، چند لوگوں کے ساتھ آ کر ایک صندوق کو لائی، صندوق رکھی گئی، صندوق کھولی گئی، میں قبر میں اترا، اس کے بعد اس کو نکالا گیا، اس بچے کو جب میرے حوالے کیا گیا، میں نے جو ہی اس کو رکھا، القبر حفر من النار اور حفر من الجنہ، کبھی کبھی اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اور اس آنکھ کو جب کھولتا ہے تو آسمانوں کے پردے بھی چھٹ جاتے ہیں، زمین کے اندر قبر کے برزخ کے پردے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ اور آج بھی اہل قبور کا مخاطبہ کرنے والے ان آنکھوں سے قبروں کا حال بتا کرتے ہیں ایسے۔ ابھی زندگی ایسی نہیں آئی کہ جس سے بے حالتی اتنی بڑھ رہی ہو کہ کوئی عالم دین کبھی نہ رہا ہو جو قبر کا حال میں بتا سکے۔ یہاں تک کہ یہ برزخ ہے، اس کو مت کھلے دو کہ یہاں کیسے قبر میں عذاب ہے یا کیسے اس میں راحت ہے، یا عذاب ہے یا راحت ہے، حفر من النار وحفر من الجنہ، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے گڑھوں میں سے ایک باغ ہے۔ روضۃ من ریاض الجنہ وروضۃ من ریاض النار، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیسے ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہمیں برزخ کی حیات کا اور ممات کا، وہاں کی زندگی کا ہمیں اس لیے علم نہیں۔ جب برزخ کہہ دیا تو برزخ کے معنی بھی یہی ہے کہ یہ چھپی ہوئی چیز ہے، اس کو کھلے تو نہیں۔ آج کل کے مولوی ایک دوسرے کو پروک کر ایک دوسرے فتوے لگا کر امت کا بیڑا غرق کر رہی ہے۔ ان کو کہے بعد آ جاؤ، خاموش رہو، برزخ برزخ ہے۔ انہوں نے کہا جیسے میں نے اس میت کو لے کر قبر میں لٹایا تو میری آنکھ کھلی، میں حیران ہو گیا، یہ تو قبر نہیں ہے، جنت کا باغ ہے۔ پھر میں دیکھا دو فرشتے آتے ہیں اسب تازی پہ، ایک خوبصورت گھوڑوں پر، اور وہ آ کر اس مسجد کو لیتے ہیں اور لے کے خیمہ جاتے ہیں۔ بس اس وقت جب اس نے یہ دیکھا تو یہ پہلا واقعہ تھا اس کا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہو گیا لوگوں نے اس کو پھر اٹھایا، پانی کی چیٹیں دی، پھر جب وہ بیدار ہوا اس نے پھر واقعہ پیش کیا، لوگوں نے مذاق کیا کہ تجھے وہم ہو گیا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا، تو کہتا ہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ ہر ایک کی بات نہیں، یہ آنکھ کے پردے بھی ایسے ہیں کہ اس میں 70 حوالات کہہ رہے ہیں۔ بتاؤ اللہ نے جب تمہاری آنکھ کے کیمروں میں جو رنگوں کے آپس کے ڈسٹنگوش آپس میں فرق کو پیش کیا ہے، تم بتا سکتے ہو کہ تمہارے رب کی طاقت کتنی بڑی ہے؟
فإنه ينظر للنور اتقوا فراست الموت مومن کی فراست سے ڈرو وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا وہ دل کی آنکھ سے اللہ کے نور سے دیکھتا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ چلے گئے لوگ 3-4 مہینے نہیں گزرے پھر ایک عورت آئی اس نے کہا قبر کھودو میں نے قبر کھودی یہاں تک کہ میت آئی ویسے کا ویسا معاملہ صندوق کھولی گئی میت کو جب لے کے میں نے اس کو لے کر اندر لٹانا چاہا وہی واقعہ پھر دوہرا ہوا مجھے پہلے والا واقعہ ایسے یاد ہو گیا جیسے کل کا واقعہ ہو اس وقت میری طاقت میں قوت میں برداشت تھی اور میں بے ہوش نہیں ہوئی وہ گورکھپور کہتا ہے کہ میں بے ہوش نہیں ہوا یہاں تک کہ میں نے اس کو دفنا کے وہی واقعہ دیکھا کہ 2 فرشتے آتے ہیں اسپِ تازی پہ وہ اس کی میت کو لیتے ہیں جنت کے باغ میں گھس جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ لوگ بھی گئے اب وہ عورت جانے لگی تو میں اس کے پیچھے پیچھے میں نے اس کو آواز کی مجھے بتاؤ اماں جی یہ کیا واقعہ ہے کہا کیا واقعہ ہے کہا کیا واقعہ ہے کہا مجھے چھوڑو میں بڑی تکلیف میں ہوں کہا تجھے کیا تکلیف ہے کہا تکلیف یہ ہے پہلا بیٹا بھی میرا فوت ہوا اور دوسرا بیٹا بھی کچھ مہینوں کے بعد وہ بھی فوت ہو گیا میں بڑی تکلیف میں ہوں کہا اماں جی ذرا میری بات بھی سنو میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کا پہلا بیٹا وہ آپ کا تھا کہاں وہ بھی میرا تھا جو 3 مہینے پہلے آپ کو دفنایا اور یہ بیٹا بھی میرا ہے جس کو آپ نے بھی دفنایا کہا واقعہ یہ ہے پہلے کو بھی میں جنت کے باغوں میں چکتا ہوا دیکھ رہا ہوں دوسرے کو بھی جنت کے باغوں میں چکتا ہوا دیکھ رہا ہوں کیا عمل ہے ان کو بیٹوں یہ واقعہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کہانی نہیں یہ مرو گی تو پتہ چلے گا آئے گی قبریں پڑے گی خبریں پھر پتہ چلے گا حق کیا ہے آج ہمارے اوپر آنکھوں پہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار آج ہم یہ سمجھ رہی ہم گھوڑے پہ سوار ہیں ہم بڑی بڑی گاڑیوں پہ سوار ہیں روز قیامت سے پوچھو گے پتہ چلے گا جب جنت اور جہنم کے نظارے سامنے آئیں گے پھر پتہ چلے گا کہ ہم گھوڑے پہ سوار تھے یا گدھے پہ سوار تھے میرے بھائی اور دوستوں روزے کا ایک بیٹا طالب علم تھا جو مدرسے میں قرآن کی تعلیم حاصل کرتا تھا ایک آدھ طالب علم تھا جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا تھا دوسرا بیٹا کیونکہ میرا خاوند نہیں تھا ان کا باپ بچپن میں فوت ہو گیا تھا تو یہ دوسرا بیٹا کما کے اس کی خدمت کرتا تھا اس لیے اللہ نے جو طالب علم کو قرآن کے حافظ کو جو مقام اللہ نے قبر میں دکھا دیا تجھے وہ مقام اللہ نے اس کو بھی دے دیا جو اس کی خدمت کیا کرتا تھا یاد رکھیے میرے بھائی اور دوستوں وہی حفاظ وہی قبر کھٹ وہی گورکن وہ توبہ کر کے توبہ تو پہلے بھی تھا دیکھا بھی تھا تو سب کچھ دیکھ رہا تھا اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی قرآن کی تعلیم حاصل کروں میں بھی دین کی تعلیم حاصل کروں میں بھی فقہ کی تعلیم حاصل کروں وہ جاتا ہے مسجد توبہ کے اندر مسجد توبہ بہت بڑی مسجد ہے آج بھی موجود ہے وہاں کا عالم سعید برہانی جو اس شام کے دمشق کے اس عالم نے جو اپنے پردادے کا واقعہ پیش کیا وہ اس وقت موجود تھا اس کے بعد جا کے کہتا ہے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اس نے کہا تیری عمر اس وقت نہیں ہے تو 60-70 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہے 50 سال کے اوپر بچے قرآن نہیں پڑھ سکتے تیری بڑی مشکل ہے کہا نہیں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں پھر آپ کی مرضی مجھے داخلہ دیتے ہو نہیں دیتے اس لیے دین کے حصول کے لیے کوئی وقت شرط نہیں ہے دین کے حصول کے لیے کوئی وقت شرط نہیں ہے عمر کا کوئی وقت شرط نہیں ہے حافظ بننے کے لیے ہم نے دیکھے ہیں بہت سے ایسے حافظ قاری صاحب ہمارے مدرسوں میں آتے ہیں جو 7 سال کے آ کر 5 سال میں قرآن کی حافظ بن کے اللہ تعالیٰ سے پڑھوانا ہے آخر لے کے چلے جاتے ہیں ٹھہرے آرام سے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اس بات پر میں آپ کو واضح کر رہا ہوں وہ حفاظ شیخ عبد الرحمان وہ مصر کے دمشق کے بڑے علماء کبار علماء کے اندر آج بھی علماء کی مجلس میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کی نسل میں آخر تک جانے والا اس کا آخری بیٹا بھی عالم دین اور دمشق کے بڑے علماء میں شمار کیا جاتا ہے آئیے آج یہ وعدہ کیجیے میں نے 5-10 منٹ اوپر اس لیے لیے ہیں تاکہ کوئی نمازی عید کی نماز سے رہ نہ جائے اس لیے میں نے قاری صاحب کے کہنے پر آپ کے سامنے تھوڑا وقت اور لے لیا لیکن اس سے ایک سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان مدرسوں کی خدمت ضرور کرو گے میں امید رکھتا ہوں اس مدرسے کی خدمت کے لیے
تو مجھے بتایا گیا ہے کہ جو 5 لاکھ کا ماہانہ خرچ ہے